دوسرا سوال عملی طور پر ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کا۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، افغان، ان ملکوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے اس مسئلے کا سمجھنا، اور آج خلیج میں آنے کے بعد ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے، جمعے میں جماعت سے پہلے لوگ 4 سنت نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے ہیں۔ تو کیا جمعے کی 12 رکعات موجود نہیں ہیں؟ آخر نماز جمعہ کی کتنی رکعات ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو بات بہت واضح ہو جائے۔ ہمارے یہاں یہ دستور اور ایک فکر رائج ہے کہ جمعہ جو ہے کوئی مستقل نماز نہیں، جمعے کے دن جمعہ جو ہے ظہر کا بدل ہے۔ تو ظہر کا بدل ہے، ظہر کی 4 فرض ہونی چاہیے، لیکن جمعے کے دن اللہ نے ظہر کی 2 رکعت نماز باقی رکھی اور 2 رکعت جمعے کے بدلے میں چلی گئی۔ یہ ہے فکر ہے۔ اس لیے جیسے ظہر کے پہلے روزانہ ہمیشہ 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، تو ظہر کی پوری نماز سنتیں جمعے میں پڑھنا چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ نمبر 2، دوسری غلط فہمی شاید کہ سوال کرنے والے کے دل و دماغ میں نہ ہو، جب ہندوستان میں مسلمانوں نے حکومت شروع کیا تو اس وقت بھی ہندو بہت سارے، راجا مہاراجا بہت سارے ہندو تھے۔ تو اس وقت سوال ہوا کہ ہندوستان اس وقت کا تقریباً 1000 سال جو مسلمان حکومت کی، آجا یہ اسلامی ملک ہے یا دارالکفر ہے یا دارالاسلام ہے؟ تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی غلطی کی تھی، اس کو دارالکفر قرار دیا، دارالکفر۔ اب دارالکفر قرار دینے کے بعد جمعے کا مسئلہ ہوا، جمعہ ہے یا کہ نہیں؟ تو شہر کے اندر بڑی سٹی جو وہاں جمعہ ہے، اور جو چھوٹی سٹی ہے، چھوٹی سٹی گاؤں دیہات، وہاں جمعہ نہیں ہے۔ کیوں دیہات میں جمعہ نہیں ہے؟ بڑی سٹی ہو جہاں ضرورت کی ساری چیزیں چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیزیں مہیا ہوں، وہیں جمعہ پڑھا جائے گا۔ چھوٹے قصبے، چھوٹا ٹاؤن، گاؤں اور قریہ، ایسے علاقوں میں جمعے کی نماز نہیں ہے، یہ فتویٰ دیا گیا۔ تو یہ عوام کے لیے بہت بھاری پڑ رہا تھا کہ یہ جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ تو بیچ کی میں علماء کی ایک جماعت آ گئی، انہوں نے کہا ایسا کرو، جمعہ بھی پڑھ لو لیکن ظہر بھی پڑھ لو، اس کا نام رکھا احتیاطی ظہر۔ اگر یہ نہیں تو یہ ہو جائے گی۔ جو علماء کہتے ہیں جمعہ جائز نہیں ہے، تو ٹھیک، جائز نہیں ہوگا تو ظہر پڑھ لو گے، تمہاری ظہر کی نماز ہو جائے گی، اور اگر دونوں ہو گئی تو نفل نماز ہو جائے گی۔ یہ بیچ کا راستہ اختیار کر کے یہ کباڑا کیا اسلام کا، اور جو آج تک یہ باقی ہے۔ تو پہلی چیز تو سمجھیں آپ، یہ دونوں نظریے غلط ہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ظہر کی نماز ہے، جمعہ مستقل ایک نماز ہے، اس کے الگ احکام ہیں، ظہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ظہر کی نماز کینسل کر دی ہے، اور اس کے بدلے ہمیں جمعے کی نماز ادا کرنی ہے۔ جمعہ 2 رکعت فرض ہے، خطبہ ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت بعد میں سنت ہے۔ جمعے کے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، سمجھے؟ پہلے جمعے کے پہلے کوئی سنت نہیں۔ جمعے کے پہلے، جمعے کے دن جو اصل رکعتیں ہیں وہ یہ، انسان اگر 4 رکعت پڑھ لیا
تو انشاءاللہ اس کی جمعے کی نماز پوری ہو گئی۔ نمبر 1، 2 رکعتیں مسجد میں جب جمعے کے دن داخل ہو تو کم سے کم 2 رکعت، جمعے کے نہیں بلکہ تحیۃ المسجد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، خطبہ شروع تھا، سلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسجد میں داخل ہوئے خطبے کی حالت میں اور مسجد میں بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں پڑھے۔ انا قم، اٹھو اور 2 رکعت ہلکی ہلکی پڑھ لو، اس کے بعد خطبہ سنو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب بھی جمعے کے دن کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہے تو 2 رکعت ہلکی ہلکی تحیۃ المسجد پڑھ لے، اس کے بعد خطبہ سنیں۔ تو جمعے کے پہلے کم سے کم انسان مسجد میں آئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کے پہلے کوئی نماز ضروری نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل وابتکر، من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركع ودنا من الامام فاستمع ثم صلى ما كتب الله له او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا جمعے کے دن من غسل واغتسل، جو اچھی طرح سے غسل کیا، وبکر وابتکر، اور اول سے اول وقت مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیا، ومشى ولم يركب، کوشش کہتا ہے پیدل جائے تاکہ زیادہ ثواب پائے، سواری نہیں استعمال کرتا، اور مسجد میں داخل ہوتا تو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ اگر کوئی انسان جمعے کے دن اول وقت آ جائے اور خطبہ نہیں شروع ہے تو کم سے کم 2 رکعت پڑھنا تو ضروری ہے تحیۃ المسجد۔ لیکن اس کے علاوہ انسان 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، جتنا انسان نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے نفلی نماز پڑھے، نفلی نماز ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کو واجب نہیں کہیں گے، ضروری صرف تحیۃ المسجد 2 رکعت ہے۔ اگر کوئی انسان زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر کے جب تک امام خطبہ نہ شروع کریں تب تک اس کے لیے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ جتنی زیادہ نماز پڑھے گا، رکعتیں پڑھے گا، اتنا ہی زیادہ وہ ثواب پائے گا۔ لیکن سب یہ سنتیں غیر موقدہ یا یہ نفلی نمازیں ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی انسان آ کے بیٹھنا چاہتا ہے تو کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ خطبے کی حالت میں بھی آئے، جہاں نماز پڑھنا ناجائز ہے خطبے کی حالت میں، لیکن اگر نیا کوئی داخل ہوا ہے تو اس کے لیے 2 رکعت پڑھنا صحیح تحیۃ المسجد واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد خطبے کے بعد 2 رکعت فرض۔ اب 2 رکعت فرض سلام پھیرنے کے بعد اب کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ تو 2 روایتیں ہیں۔ نمبر 1 مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جمعے کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیرنے کے بعد اپنے گھر میں آتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ پتہ چل گیا جمعے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر آتے تھے تو 2 رکعت پڑھتے تھے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، تم میں سے جو انسان جمعے کے بعد نفل پڑھنا چاہتا ہے فلیصلی 4، اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ تو اب یہاں 2 چیزیں ہیں دوستوں، ہمارے سامنے 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے گھر جانے کے بعد، اس سے پتہ چلا کہ 2 رکعت سنت پڑھی جائے گی بعد الجمعہ۔ لیکن دوسری حدیث جو میں نے بتایا
اس کے اندر اللہ کا رسول کا فرمان ہے من کان منکم مصلیًا بعد الجمعۃ، جمعے کے بعد جب تم میں کوئی انسان نماز پڑھنا چاہے تو فلیصلی اربعا، اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ 2 رکعت بھی پڑھنا جائز ہے اور 4 رکعت پڑھے تو نور علی نور زیادہ ثواب پائے گا۔ اب یہ 2 قسم کی حدیثیں ہیں، اس لیے اہل علم کے نزدیک اب یہاں اچھی طرح سے سمجھیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے چاہے 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے، کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 رکعت۔ اگر انسان مسجد میں اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، نفل کے لیے راستہ کھلا ہے، جتنا چاہے پڑھے، لیکن اس کا جمعے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، نفلی نماز سے ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ چاہے 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھنے کی ہے، مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما مدینے میں جب رہتے تھے، مدینے میں اپنے مقیم ہے گھر میں رہتے تھے، تو جو جمعے کی نماز پڑھتے تھے اور اپنے گھر میں جا کر کے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے گئے، حرم مکی میں جمعے کی نماز پڑھی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے تو 4 رکعت پڑھی، یعنی دونوں حدیثوں پر عمل کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کہ کیوں آپ تو 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، یہاں 4 رکعت؟ تو انہوں نے کہا کہ جب گھر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ رسول کی سنت پر عمل کرتے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب مسجد میں پڑھتے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا جو جمعے کی نماز سنت پڑھے اس سے چاہے 4 رکعت پڑھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کا خیال ہے کہ گھر جائے تو 2 رکعت پڑھے اور مسجد میں پڑھے تو 4 رکعت۔ یہ ٹوٹل اصل میں یہ جمعے کی رکعتیں، اتنی رکعتیں کم سے کم پہلے 2 رکعت اور 2 رکعت اس کے بعد خطبے کے بعد فرض نماز اور 2 رکعت سنت، یہ 8 رکعتیں، تو 2 فرض اور 4 سنت، 2 سنت پہلے اور 2 سنت بعد، اتنی رکعتیں پڑھنا تو ضروری ہے۔ لیکن اگر انسان پڑھنا چاہتا ہے تو اول وقت خطبے کے پہلے جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، 8 رکعت 10 رکعت، جب تک خطبہ شروع نہ ہو تب تک وہ جتنا نفل نماز پڑھے گا، جمعے کے دن خیر و برکت ہے، خیر و برکت حاصل ہوگی، زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جمعے کی رکعتیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئیں۔ لیکن یہاں خلیج کے اندر ایک چیز دیکھی گئی، کوئی انسان پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے بر صغیر کے آتا ہے تو یہاں جب جمعہ پڑھتا ہے تو وہیں اپنے یہاں کے مزاج رکھتا ہے، بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، اذان ہوگی تب سنت پڑھیں گے، اذان ہوگی تب سنت پڑھیں، جیسے ہمارے ہاں ایک رواج ہو گیا ہے۔ آدمی آتا ہے، 80% لوگ جمعے کے دن آتے ہیں، کوئی تحیۃ المسجد نہیں پڑھتا۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا دستور ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس پر کوئی عالم گفتگو نہیں کرتا۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھنا، آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، یا تو دیندار ہے تو قرآن وغیرہ تلاوت کرے گا، اور دنیا دار ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہے۔ مسجد میں آ گیا اور جب پہلی اذان ہوتی ہے، اب اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، اور 4 رکعت کے بعد اب خطبہ شروع ہوتا ہے، مولوی صاحب اب تقریر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ممبر پر جانے کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں بہت ساری غلطیاں ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ جمعے کے دن آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، سنت پڑھنے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف، اذان کا انتظار نہیں کرے گا، جمعے کے دن جب بھی مسجد میں آئے گا سنت پڑھے گا، کوئی بھی وقت ہو۔ اب کوئی پاکستان یا ہمارے ملکوں سے یہاں آتا ہے بیچارہ نیا، تو جمعہ مسجد میں جاتا ہے، اذان کا انتظار کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں امام آیا، خطبے ممبر پر کھڑا ہوا، خطبہ شروع ہو جائے، اب وہ خطبے کی حالت میں کھڑے ہو کر کے 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہرحال یہ جمعے کی رکعت ہیں، اللہ تعالی ہمیں
سنت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ اپنی پسند کے مطابق ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔